جائیداد کا وارث کس طرح بچے؟ واردات والے گاؤں سے چودھری شہباز کا ایک مزیرہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بچے کی گمشدگی کی شام اس چک کو روانہ ہوا تھا۔ میں نے ASI سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے اس مزیروں کو بھی شامل تفتیش کر لیا تھا۔ اس مزیرہ نے چک میں جانے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ اس کا ایک قریبی رشتہ دار شدید طور پر بیمار تھا۔ ASI نے دیکھ لیا کہ اس کا رشتہ دار واقعی بیمار تھا۔ مختصر یہ کہ ASI نے میری توقع کے مطابق اپنا کام تندہی اور خوش اسلوبی سے کیا تھا۔ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن بچے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ سکندر اور بڑی چوہدرانی کو شامل تفتیش کرنے کے لیے ساتھ لے آیا تھا۔ میں نے ASI کو اٹھا کر چودھری سکندر کو بلایا۔ ملک صاحب، سکندر نے اندر آتے ہی کہا، آپ کے چھوٹے تھانے دار صاحب نے چک میں جا کر ہمارے مزیروں کے سامنے ہماری بہت بے عزتی کی ہے۔ ہمیں یہ سزا کس گناہ کی دی گئی ہے؟ سزا تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی چودھری صاحب، میں نے کہا، یہ تو تفتیش ہے۔ یہ تو ہمیں وہاں پتہ چلا ہے کہ چودھری شہباز کا نامولود بچہ اغوا ہو گیا ہے۔ سکندر نے کہا، میں تو واپس آنے والا تھا کہ اتنے میں چھوٹے تھانے دار صاحب پہنچ گئے۔ میں نے انہیں بھی کہا کہ مجھے گاؤں جانے دیں، میرے مرے ہوئے بھائی کا بچہ گم ہو گیا ہے، لیکن چھوٹے تھانے دار صاحب نے میری ایک بھی نہ سنی۔ وہ غصے میں تھا اور شکایت کے لہجے میں بول رہا تھا۔ میں نے اسے ابھی یہ نہ بتایا تھا کہ بچے کی لاش مل گئی ہے۔ میں تمہاری ہر بات سنوں گا چودھری، میں نے کہا، لیکن پہلے میری بات سن لو۔ ابھی کیس میرے ہاتھ میں ہے، اگر بچہ واپس دے دیتے ہو تو تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ وہ میری پوری بات سنے بغیر تڑپنے لگا۔ وہ اچھل اچھل کر انکار کر رہا تھا، بار بار یہی کہتا تھا کہ میں نے اپنے بڑے بھائی کے بچے کو بھلا غائب کر سکتا ہوں۔ میں اس کے انکار کو مان نہیں رہا تھا۔ تم نسیم کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، میں نے کہا۔ نسیم نے انکار کر دیا تھا۔ ہاں، اس نے کہا، سچ ہے۔ یاد کریں ملک صاحب، میرے بھائی کے قتل کی آپ تفتیش کر رہے تھے تو میں نے آپ کو اپنا یہ ارادہ بتایا تھا کہ نسیم کا بیٹا پیدا ہوا تو میں نسیم کو باہر نہیں جانے دوں گا، اس کے ساتھ شادی کروں گا اور اپنے بھائی کی ساری جائیداد اس کی پہلی بیوی کا حصہ الگ کر کے بھائی کے بیٹے کے نام کر دوں گا۔ تم نے نسیم کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ تم نے جائیداد کا وارث پیدا کیا ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا، تم نے کہا تھا کہ زمین کا 1 انچ بھی نہیں لے سکو گی۔ ہاں جی، اس نے بڑی دلیری سے کہا۔ میں نے اسے اس سے بھی سخت دھمکیاں دی تھی۔ اگر جناب اجازت دیں تو میں ساری دھمکیاں سنا دیتا ہوں۔ کیا تم اسے اس کے گھر جا کر دھمکیاں دیا کرتے تھے؟ میں نے اس کے جھوٹ اور سچ کو پرکھنے کے لیے پوچھا۔ صرف ایک بار اس کے گھر کے جا کر اس نے جواب دیا، اور اس کے بعد ایک عورت کی زبانی پیغام بھیجتا رہا، جناب حکم دیں گے تو اس عورت کو پیش کر دوں گا اور اسے کہوں گا کہ وہ میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ آپ کو سنائے۔ مجھے یاد تو نہیں، لیکن میں نے غصے میں یہ بھی کہا ہوگا کہ میں تمہارے اس جائیداد کے وارث کو گم کر دوں گا۔ توبہ توبہ ملک صاحب، میں اپنے بھائی کی نشانی کو غائب کر سکتا ہوں؟ تم غصے میں تھے چودھری سکندر، میں نے کہا۔ ایک تو تمہارے بھائی کی جائیداد تمہارے ہاتھوں سے جا رہی تھی اور نسیم جیسی خوبصورت اور جوان لڑکی بھی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ تمہارے پاس انتقام کا یہی ایک طریقہ تھا، تم نے بچے کو اغوا کرا دیا۔ بچے کا الزام بار بار نہ لگائیں ملک صاحب، اس نے کہا، آپ حاکم ہیں، آپ کی عزت کرنا میرا فرض ہے، لیکن آپ اتنا ذلیل الزام لگاتے جائیں گے تو میں گستاخی کر بیٹھوں گا اور اس گستاخی کی سزا کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں نے نسیم کے باپ کو بھی دھمکیاں دی تھیں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ ایسا خیال دل سے نکال دے کہ اس کی بیٹے کو جائیداد میں سے کچھ ملے گا۔ وہ بڑی دلیری اور جرأت سے وہ تمام دھمکیاں مجھے سنا رہا تھا جو اس نے نسیم اور اس کے باپ کو دی تھیں۔ ملک صاحب، اس نے کہا، آپ بھی ہم جیسے انسان ہیں اور ہماری طرح ہر ذات کے لوگوں میں رہتے ہیں، ہماری طرح آپ کی ذات بھی اونچی ہے۔ میری ایک بات پر تھانے داری کو الگ رکھ کر غور کریں، نسیم نیچ ذات کی لڑکی نہیں، اس کی ذات ہم سے ایک درجہ کم ہے، اس کا خاندان ہماری طرح بڑا زمیندار خاندان نہیں۔ یہ تو میرے بھائی شہباز کے دل کا فیصلہ تھا کہ وہ اس لڑکی کو بیوی بنا کر اپنے اتنے اونچے خاندان میں لے آیا تھا۔ اب نسیم کی شادی اتنے اونچے خاندان میں نہیں ہوگی، شاید فیروز کے ساتھ اسے بیاہ دیں۔ کیا یہ ہمارے لیے بے عزتی کا باعث نہیں کہ لوگ کہیں گے کہ چودھری شہباز کی بیوی تھی؟ یہ سوچ کر میرے دل پر چھریاں چلتی ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے کہا تھا کہ نسیم کو میں اپنی بیوی بنا لوں گا، اس طرح خاندان کی عزت خاندان میں رہے گی۔ آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ میں نسیم کی خوبصورتی اور جوانی کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ دیہاتی معاشرے کی اقدار کے پیش نظر اس نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی تھی، لیکن میرا مسئلہ پھر بھی وہیں کا وہیں تھا۔ شادی کرنے کی وجہ خواہ کچھ ہی تھی، مسئلہ یہ تھا کہ نسیم نے شادی سے انکار کر دیا تھا اور اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ جائیداد میں سے بچے کا حصہ ضرور لے گی، جو بہت زیادہ بنتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ بچے کے اغوا اور قتل کا باعث یہی تھا۔ کیا آپ یہ نہیں سوچتے ملک صاحب؟ چودھری سکندر نے کہا کہ میں بچے کے گم ہو جانے سے 2 دن پہلے گاؤں سے اتنی دور چلا گیا تھا۔
بچے کو تم نے نہیں اٹھایا، میں نے کہا تم نے اٹھوایا ہے، جسے اٹھوایا ہے اس کا نام بتا دو، آپ مجھے گاؤں میں جانے دیں ملک صاحب۔ اس نے کہا میں بچے کو ڈھونڈوں گا۔ کہاں ڈھونڈو گے چودھری؟ میں نے کہا بچے کی لاش ملی ہے، لاش اسپتال گئی ہوئی ہے۔ نہیں، اس نے آگے ہو کر بڑی زور سے کہا، نہیں ملک صاحب، میرے بھائی کی نشانی، میرے بھائی کا وارث۔ اس کی آواز دب گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پہلے تو سسکیاں لے رہا تھا، پھر اس کی ہچکیاں نکلنے لگیں۔ وہ ایکٹنگ نہیں کر رہا تھا، اس کے رونے میں بناوٹ نہیں تھی۔ ملک صاحب، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا، مجھے جانے دیں، اگر آپ کو قاتل نہیں مل رہا تو میں اسے ڈھونڈ لوں گا اور خود تھانے میں حاضر ہو کر بتاؤں گا کہ قاتل کی لاش فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے۔ میں نے اس شک کو ذہن سے نکالا نہیں کہ اس نے بچے کو اٹھوایا ہے، اور چونکہ میں نے گاؤں میں جا کر کئی گھروں کی تلاشی لی اور کئی مشتبہ اکٹھے کر لیے تھے، اس لیے بچہ جس کے پاس تھا وہ ڈر گیا اور اس نے بچے کو مار ڈالا اور لاش دور گاؤں سے جا کر دفن کر دی۔ اس شک کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اسکندر نے بچہ نہیں اٹھوایا۔ چودھری اسکندر، میں نے کہا میں تمہیں اور بڑی چودھرانی کو گھر نہیں جانے دوں گا، صبح تک سوچ لو، اس کے بعد مہلت نہیں دوں گا۔ اس نے بہت احتجاج کیا، بہت شور مچایا، میری منت بھی کی، میں نہیں مانا اور اسے کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا۔ مشتبوں میں بڑی چودھرانی کو میں عورت ہونے کی وجہ سے کمزور سمجھتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ ڈر کر کوئی سراغ دے دے گی۔ اس کی نوکرانی گلی بھی تھی، مجھے شبہ تھا کہ اس سے بچہ اٹھوایا گیا ہوگا۔ اتنے میں پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی، عجیب رپورٹ تھی، میں تو چکرا گیا۔ میں نے لاش کے سینے پر لمبے زخم دیکھے تھے اور ایک زخم بائیں طرف والی آخری پسلی کے نیچے تھا۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ لاش کی دائیں اور بائیں طرف والی پسلیوں میں سے درمیان والی ایک ایک پسلی کاٹ کر نکالی گئی ہے اور لاش کا دل بھی نکالا گیا ہے۔ یہ درندوں کا کام نہیں تھا، درندے صرف 2 پسلیاں کاٹ کر دل نہیں نکال سکتے تھے، نہ وہ اتنی صفائی سے دل نکالتے، وہ پورے سینے کا گوشت کھاتے، پیٹ پھاڑ کر چلے جاتے۔ اود بلاؤ اور نیولے نے ٹانگوں کا گوشت کھایا تھا، دیکھنے والا ہر آدمی کہہ سکتا تھا کہ یہ گوشت خور جانوروں نے کھایا ہے۔ میں نے تفتیش صبح تک ملتوی کر دی۔ پہلے میں تو تفتیش میں 1 منٹ کا وقفہ بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا، کیونکہ میری کوشش تھی کہ بچے کو زندہ برآمد کروں، لیکن اب معاملہ کچھ اور ہو گیا تھا۔ میں نے سب کو تھانے میں ہی روکے رکھا۔ تھانے میں اس طرح پابند رہنا بھی ان لوگوں کے لیے اچھی خاصی اذیت کا باعث تھا۔ میں اگلی صبح تھانے میں آیا۔ پہلا حکم یہ جاری کیا کہ ارزا رسانی کچھ دیر تک روک لی جائے۔ پھر میں نے چودھری سکندر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس نے کیا سوچا ہے۔ جواب میں اس نے پھر تڑپنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے وہیں بٹھا دیا جہاں اس نے رات گزاری تھی۔ میرے ذہن پر اس وقت لاش کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سوار تھی۔ میں ہسپتال ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور اس سے پوچھا کہ لاش کے سینے کے نیچے کے زخموں کے متعلق اس کی کیا رائے ہے اور کیا یہ زخم درندوں کے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اسے ہندو ڈاکٹر نے جواب دیا، درندے اتنی صفائی سے جسم کا کوئی حصہ الگ نہیں کیا کرتے۔ سینے سے 2 پسلیاں انسانی ہاتھوں سے نکالی گئی ہیں، اس کام کے لیے چھری یا چاقو جیسا اوزار استعمال کیا گیا ہے۔ دل بھی پیٹ کو چھری یا چاقو سے کاٹ کر بڑی صفائی سے نکالا گیا ہے۔ ایسے کام تو کالا علم کرنے والے کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں۔ ڈاکٹر نے کہا لگتا ہے ایسا ہی ہے، اس کے سوا مجھے کوئی اور مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بچے کی عمر کتنی تھی؟ 21 دن، میں نے جواب دیا۔ بچہ 21ویں دن اغوا ہوا تھا، پھر یہ کالا عمل کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، میں نے ایسے کیس پہلے بھی سنے ہیں۔ 21 دنوں کا بچہ اس عمل میں عموماً استعمال ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایسا عمل کس مقصد کے لیے کروایا جاتا ہے؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ اولاد کے لیے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ 21 دن عمر کے علاوہ ایسے بچے کی کچھ اور نشانیاں بھی ہوتی ہیں، اس کی پیدائش کسی خاص دن کی ہوتی ہے۔ اس مسئلے پر ڈاکٹر کے ساتھ کچھ دیر تبادلہ خیال ہوا اور میں وہاں سے آ گیا۔ میں نے خود بھی کالے علم کی، جسے کالا جادو بھی کہا جاتا ہے، بہت سی باتیں سنی تھیں۔ ڈاکٹر نے چند ایسی باتیں بتائیں جو میں نے پہلے نہیں سنی تھیں۔ آج کل تو ٹیسٹ ٹیوب بچے بھی پیدا ہونے لگے ہیں۔ اگر خاوند پیدائشی طور پر اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو اس کا بھی علاج ہو سکتا ہے۔ میں جس وقت کی وعدہ سنا رہا ہوں اس وقت ایسے علاج موجود نہیں تھے۔ دیہات میں آج بھی لوگ اولاد کے لیے پیروں اور عاملوں کی مدد حاصل کرتے ہیں اور ٹونوں ٹوٹکوں کا سہارا لیتے ہیں۔ پیروں اور عاملوں وغیرہ کی منڈی ایسے ہی پسماندہ اور حاجت مند لوگوں کی وجہ سے چمک رہی ہے۔ کالا جادو تو آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے صرف دیہاتی ہی نہیں بلکہ شہری معاشرے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ میں اگر بتانے لگوں کہ ہمارے لوگ اولاد کی خاطر کیسے کیسے عمل کرتے ہیں تو بعض حضرات شاید یقین نہ کریں۔ یہ ٹونا تو عام ہے کہ بے اولاد مرے ہوئے سانپ کے اوپر ٹوکرا الٹا رکھ کر اور اس ٹوکرے پر بیٹھ کر نہاتی ہے۔ ہندوستان کے بعض علاقوں میں بے اولاد عورت کو کسی نوزائیدہ بچے کا خون ایک خاص مقصد میں ایک خاص مقدار میں پلایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے کسی نوزائیدہ بچے کو اغوا کیا جاتا ہے
میں نے ایک بڑا ہی بھیانک کیس دیکھا ہے۔ یہ ایک واردات تھی جو میرے تھانے دار کے پاس آئی تھی۔ واردات یہ تھی کہ گاؤں میں ایک جوان آدمی مر گیا۔ آدھی رات کے وقت 2 آدمی کہیں جاتے ہوئے قبرستان میں سے گزرے۔ چاندنی بڑی صاف تھی۔ انہوں نے کھدی ہوئی ایک قبر دیکھی۔ وہ ابھی کچھ دور ہی تھے کہ ایک عورت آدمی قبر کے قریب سے اٹھا اور دوڑ پڑا۔ قبر میں سے ایک عورت نکل رہی تھی کہ اتنے میں یہ آدمی اس تک پہنچ گئے۔ انہوں نے عورت کو روک لیا اور پوچھا کہ وہ قبر میں کیا کر رہی تھی اور وہ آدمی کون ہے جو بھاگ گیا ہے۔ عورت نے پہلے تو کہیں جھوٹ بولے، لیکن ان آدمیوں نے دیکھ لیا کہ قبر میں میت کفن میں لپٹی ہوئی پڑی ہے۔ اتنے میں وہ آدمی بھی واپس آ گیا جو بھاگ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر بیان کیا کہ یہ عورت اس کی بیوی ہے، شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں اور اولاد نہیں ہو رہی۔ ایک عامل نے یہ ٹونا بتایا کہ جوان آدمی مر جائے تو عورت اسی رات اس کی قبر کھود کر میت کے اوپر لیٹے اور اس کے ساتھ پیار محبت کرے۔ اس مقصد کے لیے میاں بیوی نے بڑی محنت سے قبر کھودی تھی۔ عورت قبر میں اتر بھی گئی تھی، لیکن یہ 2 آدمی پہنچ گئے۔ میاں بیوی قریبی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ان دونوں آدمیوں کے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ وہ میاں بیوی کو ان کے گاؤں میں لے گئے اور نمبردار کو جگا کر بتایا کہ دیکھو میت کی کیا بے ادبی ہو رہی ہے۔ اس طرح انہیں تھانے پہنچا دیا گیا۔ تھانے دار نے انہیں لعنت و ملامت کر کے چھوڑ دیا۔ ایسے اور بھی کچھ ٹونے ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ میں اپنی کہانی کی طرف آتا ہوں۔ واردات والے گاؤں میں ایک ہی ہندو عامل تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ کالے عمل کا ماہر ہے۔ میں اسے بلانا چاہتا تھا تاکہ اس کی بھی رائے لے لوں، لیکن اس خیال سے اسے بلانے کا ارادہ ترک کر دیا کہ یہ کام اسی کا نہ ہو۔ میں بڑی گہری سوچ میں چلا گیا۔ مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ بچے کو کالے عمل کے لیے اغوا قتل کیا گیا ہے۔ یہ تو میرا اور ڈاکٹر کا خیال تھا کہ یہ عمل بے اولاد عورتوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کا کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال یہ بات طے شدہ تھی کہ بچوں کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ 2 پسلیوں کو کاٹ کر نکالنا بے مقصد نہیں ہو سکتا تھا۔ دل بھی صفائی سے نکالا گیا تھا۔ تفتیش کی تو لائن ہی بدل گئی۔ اب میں نے یہ دیکھنا تھا کہ وہ کون بے اولاد ہے جس سے کسی کالے علم والے جادو عامل نے اتنے بھیانک عمل کروایا ہے۔ وہ کوئی اسی گاؤں کا ہو سکتا تھا۔ اس کا سراغ لگانا تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ میں نے اس پر غور کرنا شروع کر دیا۔ سوچتے سوچتے مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں گمراہ ہو گیا ہوں اور یہ کالا عمل محض وہم ہے۔ لیکن میں نے ایسی باتیں سنی بھی تھیں اور 1-2 کیس دیکھے بھی تھے۔ میں جوں غور کرتا تھا مجھے یہ واردات پراسرار ہی لگتی تھی۔ کچھ دور کے ایک تھانے میں ڈکیتی کی واردات ہو گئی تھی۔ 2 ملزم میرے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کی نشاندہی ہو گئی تھی۔ اتفاق سے اسی روز واردات والے تھانے کا تھانے دار ملزموں کی گرفتاری اور خانہ تلاشی کے لیے آ گیا۔ اسے میری مدد کی ضرورت تھی۔ وہ خوشاب کے علاقے کا رہنے والا ایک بہت بڑے ذمہ دار خاندان کا آدمی تھا۔ ان وقتوں میں پولیس آفیسر ایسے ہی بڑے خاندانوں کے لیے جاتے تھے۔ انہیں روپے پیسے کا لالچ نہیں ہوتا تھا۔ وہ میرے پاس آیا۔ میں اسے پہلے سے جانتا تھا۔ تھانے میں اس کی خاطر تواضع کی۔ اپنا یہ بچے کے قتل والا کیس اسے سنایا، لاش کی حالت بتائی اور یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر نے کیا رائے دی ہے۔ ڈاکٹر نے ٹھیک کہا ہے، اس نے کہا، اور تم بھی ٹھیک سوچ رہے ہو، اسے وہم نہ سمجھو۔ اس نے 2 کیس سنا دیے جن کا تعلق کالے علم کے ساتھ تھا۔ یہ سنا کر اس نے کہا یہ کام کسی معمولی آدمی کا نہیں، یہ کسی بڑے ہی امیر اور اسر و رسوخ والے ذمہ دار یا جاگیردار یا کسی ہندو سیٹھ کا ہے۔ ہندوؤں اور سکھوں میں بھی ایسا کوئی آدمی ہو سکتا ہے۔ پہلے اپنے علاقے میں بڑے ذمہ داروں اور جاگیرداروں میں دیکھو کہ ان میں کون بے اولاد ہے۔ میں بڑے ذمہ داروں اور جاگیرداروں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کام میں پیسہ خرچ ہوتا ہے اور یہ پیسہ اتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے جو کوئی عام آدمی نہیں دے سکتا۔ یہ سب انسپکٹر اپنے کام کا ماہر اور عقل مند آدمی تھا۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ آپ یوں سمجھیں کہ اس نے تائید کر دی کہ میں تفتیش کو جس لائن پر ڈالا ہے وہ ٹھیک ہے۔ نمبردار تھانے میں موجود تھا۔ میں نے اسے بلایا اور کہا کہ اگر وہ جانتا ہے تو بتا دے اور اگر نہیں جانتا تو شام سے پہلے اپنے گاؤں میں معلوم کر کے بتائے کہ بے اولاد کون ہے۔ میں نے اسے ضروری باتیں بتائیں اور کہا کہ کسی بے اولاد کا سراغ لگانا کوئی مشکل کام نہیں۔ اولاد کے خواہش مند لوگ ہر کسی سے کسی پیر فقیر اور کسی مزار اور خانقاہ کا اتا پتہ پوچھتے رہتے ہیں جہاں سے ان کی مراد پوری ہو جائے۔ پھر میں نے ASI اور جونیئر سب انسپکٹر اور 2 ہیڈ کانسٹیبلوں کو بلا کر یہ مسئلہ سنایا اور کہا کہ مخبروں کو اس کام پر لگا دیں۔ میں نے مشتبہوں کی اظہار ثانی رکوا دی تھی۔ اب ان سب کو ایک جگہ بٹھانے کے لیے کہہ دیا۔ میں انہیں ابھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ چودھری سکندر منت کر رہا ہے کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بلا لیا۔ اس نے آتے ہی کچھ غصے اور کچھ درخواست کے لہجے میں کہا کہ میں اسے جانے کی اجازت دے دوں۔ وہ بہت بھڑکا ہوا تھا، کہتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے بچے کے قاتل کو تلاش کرے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ ابھی میں اسے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ قاتل مل جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا کہ اس کے گاؤں میں کوئی بے اولاد آدمی ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ وہ آدمی
امیر کبیر ہوگا۔ اس نے مجھ سے اس مسئلے پر سوال جواب شروع کر دیے۔ میں نے اسے اصل بات تو نہ بتائی، ویسے کچھ اشارے دے دیے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ایک بات بتاؤ، میں نے پوچھا، تمہارے گاؤں میں ایک ہندو عامل ہے، کیا وہ کالا عمل کرتا ہے؟ ہاں جناب، اس نے جواب دیا، وہ کرتا ہی کالا عمل ہے اور اس میں اس کی بڑی شہرت ہے۔ کیا وہ بے اولاد عورتوں کو اولاد دینے کا بھی کام کرتا ہے؟ کرتا ہے، اس نے جواب دیا، لیکن سنا ہے کہ پیسے بہت زیادہ لیتا ہے جو ہر کوئی نہیں دے سکتا، اور اس کے علاوہ سنا ہے کہ عمل بھی ایسا بتاتا ہے کہ وہ بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے میرے بھائی چودھری شہباز کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں ہوتا تھا۔ بھائی میرا اس پنڈت سے ملا، گاؤں میں سب اسے پنڈت کہتے ہیں۔ اس نے پہلی بار تو یہ بات کہی کہ 7-8 ہزار روپیہ وہ لے گا، اور دوسری بات جو اس نے اپنے عمل کے لیے بتائی وہ سن کر میرے بھائی نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ عمل کیا بتایا تھا؟ بڑا خوفناک عمل تھا ملک صاحب، سکندر نے جواب دیا۔ کہتا تھا کہ کسی کا پہلوٹی کا بچہ چاہیے جس کی عمر 21 دنوں سے زیادہ نہ ہو۔ میرا بھائی وہاں سے بھاگ آیا۔ 7-8 ہزار روپیہ تو ہم دے سکتے تھے، لیکن پہلوٹی کا بچہ کہاں سے لاتے؟ وہ تو کسی کا بچہ اغوا کرنے والی بات تھی۔ سکندر کی یہ بات سن کر مجھے ایسے لگا جیسے اس نے مجھے اندھیرے میں روشنی دکھا دی ہو۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں جن وقتوں کی بات کر رہا ہوں ان وقتوں کا 7-8 ہزار روپیہ آج کے 1 لاکھ کے برابر تھا، بلکہ اسے زیادہ سمجھ لیں۔ آپ یہ بتائیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سکندر نے پوچھا۔ اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے تو حکم کریں، میں اس پنڈت کے ساتھ بات کروں گا۔ روپے پیسے کی فکر نہ کریں، میں خود دے دلا لوں گا۔ آپ کام بتائیں۔ یہ شخص مجھے رشوت پیش کر رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا پنڈت کے ساتھ کوئی کام نہیں۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ شاید آپ بچے کا قاتل مل جائے گا۔ سکندر میری بات نہ سمجھ سکا، کہنے لگا کہ آپ پنڈت کے ساتھ بات کریں تو وہ معلوم کر لے گا کہ قاتل کون ہے۔ میں نے تم سے کچھ اور پوچھا تھا، میں نے کہا۔ میں نے پوچھا تھا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو بے اولاد ہے اور اس نے اس ہندو عامل سے کوئی عمل کروایا ہے۔ سکندر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ملے جیسے وہ میری بات سمجھ گیا ہو یا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، اس نے بالکل ہی بدلے ہوئے لہجے میں کہا، اور اپنے گاؤں میں سے تقریباً 3 میل دور کے ایک گاؤں کا اور وہاں کے ایک خاصے بڑے ذمہ دار کا نام لیا اور کہا، میری اس کے ساتھ بڑی اچھی سلام دعا ہے۔ تقریباً 1.5 مہینہ پہلے میں نے اسے اس پنڈت کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ چونکہ وہ اتنی دور سے میرے گاؤں میں آیا تھا، اس لیے میں اسے اپنے گھر لے گیا اور خاطر تواضع کی۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ پنڈت کے پاس کیوں آیا ہے؟ اس نے بتایا کہ شادی کر کے 8واں سال جا رہا ہے اور کوئی بچہ نہیں ہوا، کوئی پیر و مرشد نہیں چھوڑا۔ بڑی دور دور مزاروں اور خانقاہوں پر گیا ہوں۔ اب کسی نے اس پنڈت کا بتایا ہے اور اس کے پاس آیا ہوں۔ کہتا ہے کام ہو جائے گا۔ تم نے اسے پوچھا نہیں کہ پنڈت نے کیا عمل بتایا ہے؟ نہیں، سکندر نے جواب دیا، میں نے یہ بات نہیں پوچھی۔ میرا دماغ اسی بڑے ذمہ دار پر اٹک گیا۔ میں نے مخبروں سے بھی رپورٹیں لینی تھی۔ یہ ذمہ دار جس گاؤں کا رہنے والا تھا، وہ گاؤں بھی میرے تھانے میں آتا تھا۔ اس گاؤں کی زیادہ آبادی سکھوں کی تھی۔ وہاں بھی اپنے مخبر موجود تھے، جن میں ایک سکھ ریٹائرڈ صوبے دار تھا۔ مخبری اس کی ہابی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پیدائشی مخبر ہو۔ تھانے والوں کو مخبری کے ذریعے خوش کر کے اسے روحانی تسکین حاصل ہوتی تھی۔ میں نے اسے بلا لیا۔ یہاں میں آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا ہوں کہ تفتیشی افسر کی ذہانت اور عقل کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی، لیکن مخبروں کے بغیر تفتیشی افسر کی ذہانت اور عقل کوئی کام نہیں کرتی۔ صرف پولیس کی تفتیش نہیں، ملٹری اور سول انٹیلیجنس کی بھی کامیابی کے ضامن بھی مخبر ہی ہوتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑا کامیاب جاسوسی اور تخریب کاری کا ادارہ امریکہ کی CIA ہے۔ اسے جدید سائنسی آلات کی مدد حاصل ہے، لیکن اس کی کامیابی کا دار و مدار انسانی مشینری پر ہے۔ اگر پاکستان میں CIA کو مقامی مخبر نہ ملیں تو یہاں سے ادارہ بوریا بستر گول کر جائے۔ سکھ صوبے دار سائیکل پر آیا۔ سکھ دیسی شراب پیا کرتے تھے۔ تھانے میں 2 سکھ کانسٹیبل تھے۔ میں نے انہیں پیسے دے کر کہا تھا کہ صوبے دار کو آئے تو اسے ایک پوا بڑی بوتل کا چوتھائی پلا دیں اور 7 پکوڑے کھلا دیں۔ وہ آیا تو دونوں سکھوں نے اس کا استقبال کیا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ جب میرے پاس آیا تو اس کا موڈ جوبن پر تھا۔ میں نے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس کے گاؤں کے اس بڑے ذمہ دار کا نام لیا جس کا میں اوپر ذکر کر آیا ہوں۔ اصل نام کی بجائے اس کے لیے افضل کا نام استعمال کروں گا۔ میں نے سکھ صوبے دار سے کہا کہ وہ مجھے اس شخص کے متعلق بتائے کہ وہ کیا چیز ہے اور کیسا آدمی ہے۔ صوبے دار نے اس کا جو نقشہ پیش کیا وہ پورا نہیں سنا سکتا کیونکہ بہت لمبا چوڑا ہے تو دلچسپ، لیکن میں اصل کہانی پر زیادہ توجہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ صوبے دار نے اس کا حلیہ، اس کا قد اور اس کے جسم کی بناوٹ بھی سنائی تھی۔ میرے مطلب کی بات یہ تھی کہ اس کی عمر 32 سال کے لگ بھگ تھی اور اس کا ابھی تک ایک بھی بچہ یا
بچی نہیں تھا۔ اتنا امیر ذمہ دار تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ معمولی سے آدمی کی اولاد نہ ہو تو وہ دوسری شادی کر لیتا ہے۔ یہ شخص تو کسی سے پوچھے بغیر دوسری شادی کر سکتا تھا، لیکن وہ اس بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ صوبے دار نے بتائی کہ وہ اس کی اپنی پسند کی شادی تھی۔ اس بیوی کے ساتھ اس کا شادی سے پہلے معاشقہ چل رہا تھا۔ اس لڑکی کا رشتہ افضل کو نہیں مل رہا تھا۔ لڑکی نے ایسی جرأت دکھائی تھی کہ اس نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ اس کی شادی افضل کے ساتھ ہوگی۔ اگر کسی اور کے ساتھ شادی طے ہوئی تو وہ شادی والے دن کچھ کھا کر مر جائے گی۔ آخر اس کی شادی افضل کے ساتھ کر دی گئی۔ اب افضل اس کی محبت اور جرأت کی خاطر اس پر سوکر نہ لانے کی قسم کھا چکا تھا۔ صوبے دار نے بتایا کہ افضل پیروں، عاملوں اور ہندو جوگیوں اور سنیاسیوں پر بے حساب دولت لٹا چکا تھا۔ اس کے متعلق سکھ صوبے دار نے بتایا کہ وہ شریف آدمی نہیں، ہر طرح کی بدماشی اور غنڈہ گردی کرتا ہے، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ غنڈہ گردی کرتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اس نے رجسٹرڈ بدماشوں اور 2 ڈکیتوں کو گہرے دوست بنایا ہوا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے ان رجسٹرڈ بدماشوں اور ڈکیتوں کے نام بتائے۔ اس سکھ صوبے دار سے میں نے اور بھی بہت کچھ پوچھا تھا۔ اس نے ایسے جواب دیے تھے جس سے مجھے اپنا کام آسان ہوتا معلوم ہوا۔ صوبے دار جی، میں نے اسے کہا ایک کام کر دیں، خدا کی قسم پولیس کپتان تک آپ کی سفارش کروں گا اور سندھ کے علاوہ نقد انعام دلاؤں گا۔ کام یہ ہے کہ افضل اور اس کی بیوی اور اس کے جو خاص وارداتیہ بدماش ہیں ان پر نظر رکھیں۔ ان میں سے کوئی چودھری شہباز مقتول کے گاؤں کی طرف آئے تو فوراً مجھے اطلاع دیں۔ مجھے احساس تھا کہ صوبے دار کے لیے یہ کام آسان نہیں، وہ ہر وقت خصوصاً رات کو کسی پر نظر نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے اس کا یہ انتظام بھی کر دیا کہ جونیئر سب انسپکٹر سے کہا کہ وہ واردات والے گاؤں سے 2 قابل اعتماد آدمی کل صبح بلا دے۔ رات خاصی گزر گئی تھی۔ میں نے سکھ صوبے دار کو رخصت کر دیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ صبح میں تھانے گیا تو کچھ وقت بعد واردات والے گاؤں سے 2 آدمی آگے۔ یہ میرے خاص مخبر تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ افضل کے گاؤں چلے جائیں اور سکھ صوبے دار سے ملیں۔ وہ انہیں افضل دکھائے گا اور افضل کے کچھ خاص آدمی دکھائے گا۔ ان کے چہرے یاد کر لیں۔ ان میں سے کوئی ان کے واردات والے گاؤں میں پنڈت عامل کے پاس آئے تو نمبردار کی گھوڑی پر یا سائیکل پر فوراً مجھے اطلاع دیں۔ میں چودھری افضل کو جانتا ہوں سرکار۔ میرے مخبروں میں سے ایک نے، جس کا نام شانو تھا، کہا اس کا ایک خاص آدمی کل پنڈت کے گھر آیا تھا۔ استاد وارداتیہ ہے، اس کا نام جمیل ہے اور جمی کہلاتا ہے۔